اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم نے اپنی بہارستان اردو کا سبق نمبر 9 ایثار کا جذبہ پڑھا تھا، جس میں عدنان، شیبہ اور زین کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 50 کے آگے پڑھیں گے۔ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ساتھ تعلیم تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ ہے، مرحلے مینز منزلیں، یعنی وقت جاتا رہتا۔ زین نے عمر کے ساتھ ساتھ تعلیم کی منزلیں بھی طے کر لی۔ اس کی تعلیم یعنی پڑھنے کے لیے ایک اچھا استاد بھی رکھا گیا۔ عدنان اور شیبہ زین کو گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتے کہ کہیں دھوپ سے اس کا رنگ یعنی شکل صورت میلی نہ ہو جائے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ درجے مینز کلاس، جماعت۔ طبیعت مینز صحت، مزاج۔ معائنہ کرنا مینز مشاہدہ کرنا، اور ہے حیرت مینز تعجب۔ یعنی زین 8ویں کلاس میں تھا کہ اچانک شیبہ کی صحت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کو مشاہدہ کرنے کے لیے لایا۔ ڈاکٹر کی جانچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ شیبہ اب ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر سبوں کو تعجب ہوا، یعنی سب حیران ہو گئے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آتا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا کائنات مینز دنیا، یعنی ڈاکٹر کے کہنے پر ان کو یقین ہی نہ آیا، مگر بار بار جب ڈاکٹر نے یہ الفاظ دہرائے تو سب اتنے خوش ہوئے جیسے کہ دنیا کے سارے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا کوکھ مینز پیٹ، جنہ مینز بچہ پیدا کرنا، لذت مینز مزہ، لطف، آشنانا مینز خالی، یعنی بچے کی نعمت شیبہ کو زین کی صورت میں پہلے ہی ملی تھی، مگر اپنی پیٹ سے بچہ پیدا کرنے میں خداوند کریم نے عورت کے لیے جو لطف کا سامان چھپا رکھا وہ شیبہ کے لیے اب تک خالی تھی، یعنی شیبہ کے پاس اپنا بچہ نہیں تھا۔ خداوند کریم نے اس لطف کو پانے کے سامان بھی اب شیبہ کے لیے پیدا کر دیے، یعنی شیبہ بھی اب ماں بننے والی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، آہستہ آہستہ بے توجہ کا شکار ہونے لگا۔ توجہ مینز دھیان، یعنی پھر شیبہ کے ہاں ساتھ ہی ساتھ 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ زین جس کی طرف وہ بہت دھیان رکھتی، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی، آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد وہ کم ہونے لگا اور اب زین کو نظر انداز کرنے لگی۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ
اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا، مصروف مینز مشغول، اور آیا تھا دوسرا مرکوز، مرکوز مینز جمایا ہوا، یعنی عدنان اب بھی زین سے اتنا ہی پیار کرتا جتنا کہ وہ پہلے کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے کام میں سارا دن اتنا مشغول رہتا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ مگر شیبہ کا دھیان، اس کا خیال صرف اب اپنے 2 بیٹوں کی طرف ہوتا، اور اس نے زین کو اچھی طرح اب نظر انداز کیا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ نہ آئی، پھر ایک دن جب کالج سے گھر پہنچا تو اپنے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا، حساس، حساس مینز زیادہ محسوس کرنے والا۔ دوسرا آیا تھا نمودار، نمودار مینز ظاہر، یعنی زین بہت حساس تھا کہ اب اچانک یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگا، اچھا نہیں لگا، اس سے بہت برا محسوس ہونے لگا کیونکہ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں بلکہ بہت سمجھدار بھی ہو چکا۔ تو اس نے ماں کے پیار میں ظاہر ہونے والی تبدیلی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، تو اچانک ایک دن اس نے اپنے ماں باپ کی بات سننے کا موقع ملا۔ ایک دن اچانک وہ کالج سے آیا تو اس نے اپنے ماں باپ کو بات کرتے ہوئے، اس کی ماں باپ آپس میں کچھ باتیں کرتی تو زین نے ان کی باتیں سنی، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہتا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا مگر اس نے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا، راز فاش ہونا یعنی پوشیدہ بات ظاہر ہونا۔ دوسرا آیا انکشاف مینز ظاہر ہونا۔ تیسرا آیا صدمہ، صدمہ مینز دکھ، تکلیف، یعنی عدنان نے جب اپنے ماں باپ کی باتیں سنی جو بات اس سے پتہ نہیں تھی وہ اب اسے معلوم ہوئی کہ جنہیں میں آج تک اپنا ماں باپ سمجھتا وہ اصل میں میرے ماں باپ نہیں ہے بلکہ صرف میرے پالنے والے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہونے سے اسے بڑا دکھ ہوا مگر اس نے انہیں یعنی شیبہ اور عدنان کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ اب مجھے حقیقت معلوم ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس کے آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔